لاس اینجلس پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ 150-60 ملین ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایک گھر جس کو آنچ بھی نہیں آئی، آخر اس گھر کی حقیقت ہے کیا؟ ٹک ٹاک پہ صبح سے ایک رومرز چل رہے ہیں اور میں بھی حیران تھا۔ میں سوچا کہ اس پر سرچ کروں، آخر اس گھر کی حقیقت ہے کیا؟ کسی نے کہا کہ یہ مسجد ہے، کسی نے کہا یہ عالم کا گھر ہے، کسی نے کہا کہ اس گھر میں قرآن مجید موجود ہے، جس وجہ سے اس گھر کو آنچ بھی نہیں آئی، پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ 150-60 ملین ڈالر سے زائد لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ 2-2.5 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے اور اب تک تقریباً 40 ایکڑ سے زائد کا رقبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن ایک گھر جس کو آنچ بھی نہیں آئی، جس گھر سے ایک شعلہ بھی نہیں بھڑکا۔ اب جب میں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر یہ تصاویر دیکھی تو میں نے سوچا اس پر ریسرچ کی جائے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ پورا شہر جل گیا، لیکن اس گھر کے بچ جانے کی وجوہات کیا ہے؟ اب دوسری جانب پچھلے 8 دن سے لگی آگ جو امریکا کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی ہے، اب تک آگ نہیں بجھائی جا سکی۔ یقین جانیے مختلف ممالک کی جانب سے بھی مدد کی جا رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پانی پھینکا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آگ پر کنٹرول پا لیا جائے۔ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ کینیڈا بھی امریکہ کی مدد کے لیے پہنچا، اپنے طیارے بھیجے گئے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آگ پر قابو پایا جائے، کیونکہ یہ آگ کی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ آگ مزید بھڑکے یا مزید پھیلے اور دوسرے شہر تک اس آگ کی شدت پہنچ جائے، جو لوگوں کا اور بھی نقصان ہو۔ جو نقصان ہو چکا ہے، اب اس آگ پر قابو پایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس آگ کی شدت کو کم کیا جائے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 24 لوگ جو کہ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس آگ لگنے کی وجہ سے۔ ہزاروں گھر ختم ہو گئے، راکھ ہو گئے۔ اب دوسری جانب جو ایک گھر بچ چکا ہے، اس گھر کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور لوگ سوالات کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ گھر کس کا ہے۔ اب جناب علی لاس اینجلس پورا شہر تو جل کر راکھ ہو گیا، لیکن اس شہر میں چوروں کو بڑا فائدہ ہوا، ڈاکوؤں کو بڑا فائدہ ہوا۔ لگی آگ گھروں میں اور جب ان کو موقع ملا گھر سے جو سامان اٹھا سکے وہ اٹھا کر بھاگ گئے، کیونکہ لوگوں نے اپنا سامان نہیں اٹھایا، اپنے گھروں کو ویسے ہی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب جناب ایک گھر جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، یہ گھر ہے ایک امریکن بزنس مین ڈیوڈ اسٹینر کا۔ اب یہ ڈیوڈ اسٹینر کون ہے؟ جناب علی یہ امریکہ کا بلینئر مین ہے، بزنس مین کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، ایک اچھا خاصا ارب پتی آدمی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جب اس شخص نے اپنا گھر بنایا تو 50 فیٹ سے زیادہ کھدائی کی تاکہ اس گھر کی اتنی مضبوطی کی جائے کہ یہ گھر کبھی بھی اگر اس گھر پر آ کے بم بھی گرا دیا جائے تو اس گھر پر آنچ بھی نہ آئے، اس گھر کو ذرا نقصان نہ ہو۔ یہ گھر بلٹ پروف ہے۔ لاس اینجلس میں جن گھروں کو آگ لگی وہ تمام گھر لکڑی کے تھے اور آگ لکڑی کو جلدی پکڑتی ہے۔ ان کا گھر اس لیے بچ گیا کہ ان کا گھر کنکریٹ کا تھا، سیمنٹ کا گھر تھا، پکا گھر تھا، ٹرپل سٹوری گھر تھا، یعنی کہ 3 فلور اس گھر کے تھے اور اس گھر کی ایک دیوار کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اب ان کے مالک کی جانب سے کہا گیا کہ ہم لوگ تو چھوڑ کر نکل آئے تھے، اب میری بیگم کا مجھے میسج آیا کہ ہمارا گھر بچ گیا ہے۔ مجھے اس گھر بچ جانے کی خوشی تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے نقصان کا مجھے افسوس بھی ہے کہ میرا گھر تو چلو بچ گیا، لیکن جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ مجھے اس کا بڑا دلی دکھ ہے۔ اور اب تک $1,60,000 کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ جناب علی اس آگ کی لپیٹ میں لاس اینجلس میں رہنے والا عام شہری تو آیا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ستارے بھی آئے۔ ان کے بھی گھر وہاں پر موجود تھے جو کہ لاکھوں ڈالرز کے تھے، وہ آج گھر ختم ہو چکے ہیں، زمین بوس ہو چکے ہیں۔